अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमने दिन को एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैंने बताया था कि कौन सी कुरान मजीद में ऐसी गलतियां हैं जो हम पढ़ने में करते हैं और कैसे उनको दुरुस्त किया जा सकता है। इंशाल्लाह अब रोज़ाना इस तरह की 2 क्लासें होंगी। इंशाल्लाह दिन को हम सबक सुनेंगे और उसमें से गलतियां निकालेंगे ताकि आपको भी अपनी गलतियों का अंदाज़ा हो और आप जल्द अज जल्द कुरान मजीद को ठीक कर लें। तो इस वक्त टाइम है हमारी तख्ती नंबर 8 का। तख्ती नंबर 7 कल हमने पढ़ी थी। उम्मीद है आपने इसका होमवर्क किया होगा। मैंने कहा था ये तख्ती आपने अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेनी है। जैसा कि हमने पढ़ा था बा खड़ी ज़बर बा खड़ी जे बी, बा उल्टा पेश बू, बा बी बू। इसी तरह पूरी तख्ती हमने पढ़ी। उसके बाद हमने एक हदीस याद की। मुझे यकीन है कि दूसरी हदीस नंबर 2 आप सबकी अच्छे तरीके से याद होगी। अगर नहीं याद तो आज फिर हम उस हदीस को याद करेंगे। याद रहे कि मैंने ये भी बताया था कि जो शख्स अल्लाह के दीन की खातिर 40 हदीसें ज़ुबानी याद करेगा, अल्लाह पाक उसका मामला क़यामत के दिन शुहदा और उलमा के साथ फरमाएगा और उस शख्स से कहेगा कि जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ। रोज़ाना इस हदीस को दोहराने का मकसद आपको आमादा करना है कि आप ये 40 हदीस याद कर लें। पीछे कुछ चीज़ें हैं जो रिवाइज करने वाली हैं। एक तो ये कि हमने हरूफ मुस्तालिया के बारे में पढ़ा था। हरूफ मुस्तालिया वो हरूफ हैं जो पुर पढ़े जाते हैं, यानी कि खौ, स्वाद, ज़्वाद, गैन, तवा, काफ, ज़ा, ये वो हरूफ हैं जिनको हर हाल में पुर पढ़ा जाता है। इसके अलावा हमने हरूफ कलकला के बारे में पढ़ा था। हरूफ कलकला वो हरूफ हैं जो साकिन की सूरत में उनके ऊपर झटका पैदा होता है, इसलिए इनको हरूफ कलकला कहते हैं। मेरा दिल चाह रहा है कि हम आज फिर हरूफ मुस्तालिया और हरूफ कलकला की रिवीजन कर लें ताकि आपको याद हो जाए। तो देखें आप, हरूफ मुस्तालिया 7 होते हैं। हरूफ मुस्तालिया खौ, स्वाद, ज़्वाद, गैन, तवा, काफ, ज़ा, ये हरूफ मुस्तालिया हैं। अगर हम इनको जोड़ लें तो बनता है मजमुआ। आप याद करेंगे तो कभी भी आपको ज़िंदगी में हरूफ मुस्तालिया नहीं भूलेंगे। खुस्वा, ज़्वाग़ुतिन, क़िज़, ये हरूफ मुस्तालिया हैं। ये आप याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह कभी भी आपको भूलेगा नहीं। इनको खोल के पढ़ें तो ये हरूफ हैं जो नज़र आ रहे हैं हमें। अब हम आते हैं अपने सबक की तरफ। आज की तख्ती जो है ये अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा के बारे में है और लीन के बारे में है। सबसे पहले हम मद्दा के बारे में पढ़ेंगे। जब अलिफ हो और उससे पहले हर्फ के ऊपर ज़बर हो तो वो अलिफ मद्दा होता है। जब वाव साकिन हो और उससे पहले हर्फ पे पेश हो तो वो वाव मद्दा होता है। जब या साकिन हो और उससे पहले ज़ेर हो तो वो या मद्दा होता है। बस ये आपने याद रखना है, अलिफ से पहले ज़बर और वाव साकिन से पहले पेश का होना ज़रूरी है और या साकिन से पहले ज़ेर का होना ज़रूरी है। अरबी ज़ुबान में ज़बर को फ़तह कहते हैं, पेश को ज़म्मा कहते हैं और ज़ेर को कसरा कहते हैं। अलिफ मा क़बल मफ्तूह, यानी अलिफ से पहले फ़तह या ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होता है। वाव साकिन हो और उससे पहले पेश हो तो उसे वाव मद्दा कहते हैं। या साकिन हो और उससे पहले ज़ेर हो तो उसे या मद्दा कहते हैं। ये पूरी तख्ती है, इसमें आधे हरूफ मद के हैं और आधे लीन के हैं। मद को खींच के पढ़ते हैं, हरूफ मद्दा को थोड़ा खींच के पढ़ते हैं। जैसे बा ज़बर अलिफ बा, इसकी और इसकी मिकदार बराबर होती है। जैसे हमने पढ़ा था बा खड़ी ज़बर बा, इसको हम पढ़ेंगे बा ज़बर अलिफ बा, बा पेश वाव साकिन बू, बा ज़ेर या साकिन बी, बा बू बी।
یہ تو میں نے آپ کو کھول کے پڑھایا ہے کہ واو کے اوپر ساکن میں نے کھول کے پڑھایا ہے اور میں نے یا کے اوپر ساکن کھول کے پڑھایا ہے. اگر آپ کو ایسے پڑھنے میں مشکل ہو تو آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں. با زبر الف با، با پیش واو بو، با زیر یا بی، با بو بی. یہ ہم کھینچ کے ان لفظوں کو پڑھ رہے ہیں، ہم لمبا کر کے پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے ان کو الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کہتے ہیں. الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ اور کھڑی زبر، ان دو کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، ان کی آپس میں مقدار ملتی جلتی ہے، ایک جیسی ہوتی ہے. تا زبر الف تا، تا پیش واو ساکن تو. میرے خیال سے ہم آسان طریقے سے پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو، تو ہم پڑھتے ہیں تا پیش واو تو، تا زیر یا تی، تا تو تی. سا زبر الف سا، سا پیش واو سو، سا زیر یا سی، سا سو سی. حا زبر الف حا، حا پیش واو حو، حا زیر یا حی، حا حو حی. آپ کو آواز آ رہی ہے میرے گلے سے؟ اس حا کو پڑھنے کے لیے ایسی آواز کا آنا ضروری ہے، اور جو نقطے والی خا ہوتی ہے اس کے تھوڑا مختلف ہوتا ہے، وہ آگے آئے گا، ہم سکھائیں گے آپ کو. آگے چلتے ہیں. یہ آ گیا جناب دوسرا نقطے والا خو. خو زبر الف خو، خو پیش واو ساکن خو، خو زیر یا ساکن خی، خو خو خی. رو زبر الف رو، رو پیش واو ساکن رو، را زیر یا ساکن ری، رو رو ری. زا زبر الف زا. اچھا ایک چیز معاف کیجیے گا، مجھے بتانا بھول گیا تھا، ہم نے را کو پر پڑھا، ہم نے را کو بھی پر پڑھا کیونکہ اس را پہ پیش ہے، لیکن ہم نے اس را کو باریک پڑھا کیونکہ اس کے نیچے زیر آ گئی. یہ چیز میں نے پہلی تختی میں بھی آپ کو بتائی ہے، آج پھر آپ یاد کریں. بار بار چیزیں دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ تجوید آپ کو اچھے طریقے سے آ جائے اور آپ کو اس کلاس کے لینے کا فائدہ ہو. را زبر الف را، را پیش واو ساکن رو، را زیر یا ساکن ری، رو رو ری. زا زبر الف زا، زا پیش واو ساکن زو، زا زیر یا ساکن زی، زا زو زی. طغا زبر الف طغا، طغا پیش واو تو، طغا زیر یا طی، طغا تو طی. اچھا بعض لوگ پڑھتے ہیں توا، توا نہیں ہے، واو کی آواز نہیں آنی چاہیے. طغا تو طی. زوا زبر الف زوا، زوا پیش واو زو، زوا زیر یا زی، زوا زو زی. آپ کو سمجھ آ رہی ہے کیا ہے؟ یہ حروف مستعلیہ ہیں، یہ وہ حروف ہیں جو پر پڑھے جاتے ہیں. توا زوا خا. فا زبر الف فا، فا پیش واو ساکن فو، فا زیر یا ساکن فی، فا فو فی. ہا زبر الف ہا، ہا پیش واو ساکن ہو، ہا زیر یا ساکن ہی، ہا ہو ہی. یا زبر الف یا، یا پیش واو ساکن، یا پیش واو جو، یا زیر یا جی، یا جو جی. حمزہ زبر الف آ، حمزہ پیش واو او، حمزہ زیر یا ای، آ او ای. جیم زبر الف جا، جیم پیش واو جو، جیم زیر یا جی، جا جو جی. دال زبر الف دا، دال پیش واو دو، دال زیر یا دی، دا دو دی. زال زبر الف زا، زال پیش واو زو، زال زیر یا زی، زا زو زی. آج کے لیے ہمارا سبق کتنا کافی ہے. انشاءاللہ کل ہم نیا اس کا باقی سبق بھی پڑھیں گے.
میں پورا سبق پڑھا سکتی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ ساتھ ساتھ ریوائز کریں، اس کو اچھی طرح سے یاد کریں، تب پھر ہم آگے والے سبق پہ جائیں۔ ویسے ہی میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں 2 لائنیں پڑھاؤں، مقصد یہی ہے کہ آپ کو قاعدہ پڑھنا آ جائے اور آپ قرآن کی طرف تیزی سے جائیں اور تیزی سے پڑھ سکیں۔ جتنا آہستہ اور آرام سے پڑھا جاتا ہے اتنا ہی سبق انسان کو یاد رہ جاتا ہے۔ بہرحال یہ بھی اگر آپ اس کی پریکٹس کریں تو امید ہے کہ آپ بہت جلد اسے بھی یاد کر لیں گے۔ اب ہم آتے ہیں جناب حدیث کی طرف۔ یہ ہماری آسان نماز کی کتاب ہے، اگر آپ میں سے کوئی لینا چاہے یا ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو آپ کو آسانی سے نیٹ پہ مل جائے گی۔ یہ ہم نے حدیث نمبر 1 یاد کی تھی، انما الاعمال بالنیات، بے شک سارے عمل نیت سے ہیں۔ یہ حدیث ہم نے پورا 1 ہفتہ پڑھی، اس کے بعد ہم نے حدیث نمبر 2 تقریباً یہ بھی ہمارا 1 ہفتہ پورا ہو گیا، لیکن یہ حدیث بڑی تھی، آدھا حصہ ہم نے 1 ہفتہ پڑھا اور دوسرے ہفتے میں یہ باقی آدھا حصہ چل رہا ہے، تو انشاءاللہ آج کل میں یہ ہماری مکمل ہو جائے گی اور پھر ہم حدیث نمبر 3 کی طرف جائیں گے۔ حدیث نمبر 2، حق المسلم علی المسلم 5، رد السلام وعیادة المریض واتباع الجنائز واجابة الدعوة وتشمیت العاطس۔ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، مسلمان کی دعوت قبول کرنا اور چھین کا جواب یرحمک اللہ کہہ کر دینا۔ یہ حدیث امام بخاری میں بھی ہے اور حضرت امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور ترغیب کی بک میں بھی ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ حق المسلم علی المسلم 5، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں: رد السلامی، سلام کا جواب دینا، وعیادۃ المریض، مریض کی عیادت کرنا، واتباع الجنائز، جنازے کے ساتھ جانا، واجابۃ الدعوۃ، اس کی دعوت قبول کرنا، وتشمیت العاطس، چھین کا جواب یرحمک اللہ کہہ کر دینا۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری حدیث نمبر 2 ہو گئی۔ اب ہم آتے ہیں نماز کی طرف۔ کچھ ایک چیز ہماری کمپلیٹ ہو جائے، جب حدیثیں کمپلیٹ ہو جائیں گی تو انشاءاللہ پھر ہم اس کے بعد کلمے شروع کریں گے۔ 6 کلمے ہم انشاءاللہ جو ہیں وہ ضرور ہم آپ کو یاد کروائیں گے۔ کل ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی، آپ نے اگر ریوائز کرنا ہو تو آپ اس کو کل اس سے پہلے والی کلاسز دیکھ لیجئے گا۔ آگے ہے جی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی ایک سورت پڑھی جاتی ہے۔ انہوں نے سورہ کوثر بھی لکھی ہے، سورہ اخلاص بھی لکھی ہے، فلق بھی لکھی ہے، ناس بھی لکھی ہے۔ ہم صرف سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کے بعد ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ رکوع میں جاتے ہوئے پھر جب ہم یہ تسبیح، رکوع کی تسبیح یہ ہوتی ہے جو پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، اس کو 3 دفعہ پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ میں نے لوگوں کو سنا ہے وہ ایسے پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، استغفر اللہ، ایسے نہیں پڑھتے، سبحان ربی العظیم۔ پھر کھڑے ہوتے ہیں جب رکوع سے تو پھر پڑھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ کیسے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، کل انشاءاللہ ہم اس سے آگے چلیں گے، اور اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، تو پھر ہم اس کو دوبارہ شروع سے نماز کو شروع کریں گے تاکہ ہماری نماز درست ہو جائے۔
انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی کلاس کے ساتھ، ایک نئے سبق کے ساتھ اور ایک نئے ارادے کے ساتھ کہ ہم نے انشاءاللہ قرآن مجید پڑھنا ہے اور بہت جلد ہم نے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔